کرتے ہیں توبہ کے سجدے، بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے، مسیحا کے آگے مداوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نماز ایک کامن ورڈ ہے۔ بہت سارے نان مسلم برادرز بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں نماز ایک ورشپ، عبادت کا نام۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے نماز سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو 90% سے زیادہ مسلمان نہیں جانتے۔ جی ہاں، نماز کے متعلق کچھ ایسے ایسپیکٹس جو شاید ہی کبھی آپ نے سنے ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے۔ ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے سے ہی مسلمان رہتا ہے۔ جیسے ہی آدمی کو نماز چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے، اسلام اس کے دل سے نکلنے لگتا ہے۔ وہ اس طرح اسلام سے دور ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وقت کافر ہو سکتا ہے۔ نریٹڈ بائی امام مسلم۔ اس حدیث کی روح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں نماز پڑھنے والا ہی مسلمان ہے۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ ناظرین، نماز میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، کھڑا ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ اور دوسری کیٹیگری میں وہ دعائیں اور وہ صورتیں آتی ہیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ آج میرا ٹاپک اس دوسری کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہے، یعنی ان دعاؤں اور ان صورتوں میں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان میں کیا انسٹرکشنز اور کیا تعلیمات ہیں، کیا وزڈم ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز بس ایک اسپریچول، ایک روحانی عبادت کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز کے ذریعے ہم کئی مینٹل ڈیسیز، کئی سائیکولوجیکل ڈیسیز جیسے ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، نیگیٹو تھنکنگ اور کئی ایسی بیماریاں جو دل سے یعنی باطن سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نفرت، حسد، غرور، ہیٹریڈ، انویسنس، ایروگنس وغیرہ، ان بیماریوں کا بھی ہم نماز کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں۔ آج میں ڈپریشن کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی ان انسٹرکشنز اور ان تعلیمات کے ذریعے ہم کیسے ڈپریشن کو دور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کیا بیماری ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق گلوبلی 300 ملین کے قریب لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اور ہمارا انڈیا اس لسٹ میں سب سے فرسٹ ہے کہ اس انڈیا میں 65% کے قریب، یعنی ہر 10 میں سے 6 لوگ اس بیماری کے شکار ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ یہ بیماری سوئسائڈ یعنی خودکشی تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہر سال 8 لاکھ کے قریب لوگ اس سوئسائڈ کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ The suicide is second leading cause of death in 15 to 29 years olds. So depression is a mood disorder marked especially by sadness, inactivity, difficulty in thinking and concentration, a significant increase or decrease in appetite and time spent sleeping, feeling of dejection and hopelessness, and sometimes suicidal tendencies۔ یعنی ایک ایسی بیماری ہے جس میں آدمی سیڈ یعنی غمگین رہتا ہے، ایکٹیو نہیں رہتا، اس کے سوچنے کی صلاحیت، کنسنٹریشن کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، صحیح سے کھاتا پیتا نہیں ہے اور صحیح سے سو بھی نہیں پاتا ہے، اس میں جذبات اور ایموشنز کم ہو جاتے ہیں، نا امیدی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار سوئسائڈ کرنے کے خیالات بھی آتے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس ڈپریشن کے میجر کازز کیا ہیں، یعنی کس وجہ سے آدمی اس قدر غمگین ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے کہ آخر وہ خودکشی کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان کازز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہی۔ ماں باپ کے جھگڑے، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں، یا پھر شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے، اسے ستاتا ہے، اسے مارتا ہے۔ تو بچوں کا ایموشن لیول ہمارے مقابلے میں، بڑوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بار بار بچے ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اسے بہت زیادہ فیل کرتے ہیں اور بار بار اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے 2 نیگیٹو ریزلٹس آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان بچوں کے اندر
وہی ظلم کرنے کی عادت، مارنے اور ستانے کی عادت آ جاتی ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ذری سی بات پر، چھوٹی سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، بحث کر لیتے ہیں، اور پھر وہ اندر سے گلٹی فیل بھی انہیں ہوتا ہے، کیونکہ نیچرلی وہ محبت والے ہوتے ہیں، لیکن اس ڈپریشن کی وجہ سے ان میں یہ بیماریاں آ جاتی ہیں، ان میں یہ عادتیں آ جاتی ہیں۔ دوسرا نیگیٹو رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کنسنٹریشن لیول، تھنکنگ لیول کم ہو جاتا ہے۔ جب کبھی وہ پڑھنا چاہتے ہیں یا بڑے ہونے کے بعد کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کنسنٹریشن صحیح نہ کرنے کی وجہ سے وہ بار بار ناکام ہوتے رہتے ہیں، اور اس بار بار ناکامی اور فیلئر کی وجہ سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بھی ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریگننسی کے وقت جب کسی عورت پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، جب کسی عورت کو ستایا جاتا ہے اور وہ بار بار اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، غمگین رہتی ہے، سیڈ رہتی ہے، تو اس کا اثر اس کے بچے پر ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد وہ ایک طرح کی نیگیٹو تھنکنگ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سمجھتی رہتی ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، یہ مجھے ستاتے ہیں، یہ مجھے طعنہ دیتے ہیں، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ایسے کازز ہیں کہ بہت سارے لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیا کرتے۔ ایک اور چیز کمپیریزن۔ بعض اوقات ایک گھر میں یا ایک خاندان میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، بہت ہوشیار ہوتا ہے، اور دوسری طرف کمزور ذہن کے یا کچھ کن ذہن کے لوگ بچے بھی ہوا کرتے ہیں۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان دو بچوں کے الگ الگ سکلز ہوتے ہیں، یعنی پہلے بچے میں کوئی اور سکل ہوتی ہے اور دوسرے بچے میں کوئی اور سکلز ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ پہلا بچہ جس طرح پڑھتا ہے، پہلا بچہ جس طرح جن چیزوں میں ماہر ہے، ان کا دوسرا بچہ بھی انہی چیزوں میں ماہر ہو جائے۔ بار بار اسے لوگ طعنہ دیتے ہیں، خصوصاً جب ماں باپ طعنہ دیتے ہیں یا اپنے لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ تو اس کی طرح کیوں نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی طرح کیوں کامیاب نہیں ہے، وہ بہت کامیاب ہے، وہ بہت اچھا ذہین ہے، وہ اس قدر آگے بڑھ رہا ہے، اور تو ایک بیکار آدمی ہے، تجھے کوئی چیز نہیں آتی، تو کسی کام کا نہیں۔ تو جب اپنے لوگ، جب ماں باپ یا بھائی بہن اپنے لوگ جب اس قدر اسے طعنہ دیتے ہیں، اس طرح اسے طعنہ دیتے ہیں، تو وہ بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اپنے لوگ اس کی تعریف کریں، اسے اپریشیٹ کریں۔ جب اپنے ہی لوگ اس کی تعریف کرنے کے بجائے تو وہ اسے طعنہ دیتے ہیں، مایوسی میں چلا جاتا ہے، اور اس کی جو اپنی سکلز، اپنی مہارتیں ہیں، وہ انہیں بھول جاتا ہے، اور اس طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز، اپنے کسی محبوب آدمی کا گزر جانا۔ جب کوئی بیلوڈ پرسن، کوئی پسندیدہ شخص گزر جاتا ہے، جس سے بہت محبت ہوتی ہے، وہی انتقال کر جاتا ہے، وہی شخص مر جاتا ہے، تو اس سے بھی بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب خوشی کی کوئی وجہ نہیں، اب اس دنیا میں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس وجہ سے بھی لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے کسی قریبی شخص کا دھوکہ دینا۔ جب کوئی کسی پر بلائنڈلی بھروسہ کرتا ہے، اسے بہت چاہتا ہے، اس کی ہر بات کو مانتا ہے، اور جب وہی اسے دھوکہ دے دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اب دنیا میں کوئی محبت کے لائق نہیں ہے، بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ یہی سوچ کر وہ بیمار ہوتا رہتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نارمل کازز ہیں، ابیوز، ظلم کرنا، ستانا، عموماً عورتوں پر شوہر ظلم کرتے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق بھی عورتیں اس بیماری کا بہت زیادہ شکار ہیں مردوں کے مقابلے میں۔ کمپیریزن ٹو مین، ویمن آر اسی طرح بار بار فیلئر ہونے کی وجہ سے، یعنی نوکری کی تلاش میں ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی ہے، یا شادیوں کے معاملے میں کئی عورتیں یہ سوچ کر کے ہر کوئی مجھے ریجیکٹ کر رہا ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کر رہا ہے، یہ سوچ کر وہ عورتیں یا ان کے ماں باپ بہت زیادہ غمزدہ رہتے ہیں، اور بعض لوگ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ان سارے کازز اور ان سارے اسباب پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں تین چیزیں ہیں۔
ایک ہے لونلینس، اکیلا ہو جانا، دوسرا ہوپ لیسنس، نا امیدی، اور تیسرے اور ان تینوں چیزوں کا تعلق اپنی تھنکنگ سے. یعنی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو یہی مصیبتیں، یہی پرابلمس آتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کا وے آف تھنکنگ جس طرح ہوگا، آپ کے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. آپ کا وے آف تھنکنگ جتنا مضبوط ہوگا، آپ اتنا ہی زیادہ صحت مند رہتے ہیں. تو آج ہم جانتے ہیں کہ نماز کی صورتیں اور دعائیں ہمیں کس طرح سوچنے کی طرف دعوت دیتی ہیں، ہمیں کیا سوچ دیتی ہیں اور ہمیں کیا وزڈم اور